سر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو گھر کے اندر سے آپ کی آوازیں آ رہی ہیں. وفاقی وزیر ایک نے جو طاقتور ترین وفاقی وزیر ہے, انہوں نے کہا سسٹم کولیپس, اور آپ کے اندر سے اب سپورٹ آنی شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, بنیادی طور پہ ابتدائی گفتگو میں جو آپ نے تمام ان ایشوز کا جو محسن نقوی صاحب کی تقریر میں تھے یا اس کے بعد ملک احمد خان صاحب نے بات کی ہے, ان کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود بڑے زبردست انداز سے ان کا احاطہ کیا ہے. اور یہ وہ الفاظ ہیں جو میں کئی ٹی وی چینلز پہ بول چکا ہوں, جو آپ نے بغیر میرے سے کوئی اس ایشو پہ گفتگو کیے بغیر آپ نے دہرائے ہیں. اور وہ میں بات شروع وہاں سے کروں گا. میں اچھی باتیں کرتا ہوں, آپ عمل نہیں کرتے سر اس پہ. نہیں, میں تو مطلب آپ سے ویسے بہت متاثر ہوں سر, لیکن جو بات آپ نے دہرائی ہے, جو کہ میں نے کہا کہ میں کئی دفعہ ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں, وہ ہے پولیٹیکل ڈیبیٹ. الفاظ بھی آپ نے وہی کہے ہیں اور ہے بھی یہی. دیکھیں وہاں سے جو چیز جنریٹ ہوگی نا, اب دیکھیں کیا صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے, یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے جو پہلی دفعہ چھڑی ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے جی کہ صوبے کس صوبے کے کتنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے, پھر اس کے بعد اس کی بیس کیا ہو, کیا وہ لسانی بنیاد ہو جو کہ نری طبعی ہے, یا وہ انتظامی امور کے اوپر اس پہ بات ہونی چاہیے. بات ہو ضرور ہو, ہم اس کے حق میں ہیں, لیکن یہ جنریٹ کون کرے گا اور یہ شروع کیسے ہوگا, وہ بات ہے پولیٹیکل ڈیبیٹ. پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ٹائم. دیکھیں نا, آپ نے بات کی انڈیا کی, 1950 سے انہوں نے یہ عمل اپنے ملک میں شروع کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورننس کو بہتر بنانے کے لیے نئے انتظامی یونٹس بنے, اس پہ بات کریں, اور اس کے بعد اس پہ دیگر سٹیک ہولڈرز کو, مثال کے طور پہ کیا اس میں کس انتظامی یونٹ سے ہمارے پاکستان کے اور بھی چیلنجز ہیں, اکنامک ہیں, لیکن آج ہمارے جو چیلنجز ہیں ایڈمنسٹریٹو کے علاوہ, آپ کا ٹیررزم ہے, تو آپ کی سیکیورٹی ایشوز کیسے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا بہتر کر سکتے ہیں, اس پہ بات ہو. تو یہ ساری کنسلٹیشن جو ہے یہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے شروع ہو, اس پہ بات ہو, اور نان بائسڈ اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر ایسا نہیں ہے جو. کیا نواز شریف اس سیاسی مباحثے کے حق میں ہیں کہ بحث کر کے نئے صوبے بناتے ہیں؟ پنجاب میں جنوبی پنجاب بھی بناتے ہیں, ہزارہ بناتے ہیں, اگر گجرانوالہ سیالکوٹ کا ایک بنانا ہے صوبہ تو بنا دیتے ہیں. شیخوپورہ میرا شہر ہے, اس کا صوبہ بنائے, بڑا 7-8 قومی کی سیٹیں وہاں سے آتی ہیں, وہاں کا تو صوبہ بنائے اس کا. اس لیے نہیں بنائیں گے کہ آپ یہ کام چھوڑ کے کہیں چیف منسٹر نہ بننے کی کوشش تو سر اس پہ بحث کروائیں نا, نواز شریف اس کی حمایت کریں. لائٹر سائڈ اٹ واز ملک صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے سیاسی جماعتوں کی بات کی, اگر یہ نوعیت آتی ہے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل اپنا انپٹ دے گی کہ ہمارے نواز پاس شریف جو حمایت دلائل کرتے ہیں ہیں. اس چیز کی کہ مخالفت کرتے ہیں؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی چند دن پہلے یہ بات کی ہے کہ میں نے خود یہ قرارداد پیش کی ہے پنجاب اسمبلی میں کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے. جنوبی پنجاب کے ساتھ 2012 والی جی, اس میں ایک سیکریٹریٹ کی بھی بات ہوئی اور سیکریٹریٹ بنا بھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ان کے دور میں اپوزیشن کا ایم این اے تھا. کیا نواز شریف نئے بنا. صوبوں کے قیام کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ دیکھیے بلیک اینڈ وائٹ میں تو اس کو میں کہوں کہ مخالفت کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پروسیس وہی ہے. اگر ہمارے پاس کوئی دلائل ہوں گے, میں کیا نواز شریف نے محسن نقوی کے بیان کے اوپر کوئی رد عمل دیا؟ نہیں, ان کا رد عمل دینا بنتا نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن گورننس کی بات ہو رہی ہے, شہباز شریف کا کیا رد عمل ہوئی ہے جو ہمارے وزراء نے بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات کا اور ہر جملے کا رد عمل دینا ضروری نہیں ہوتا. ہم نے جو بات تھی شہباز شریف کی ہدایت کیا ہے کہ رد عمل نہ دیں. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیں, نہ انہوں نے کہا کہ نہ دیں, لیکن اس ایشو کو ایک نان ایشو کو ایشو بنانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے. ہمارے وہ رپورٹر کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اپنے وزراء کو چاندے کو, آپ جیسے ڈاکٹر طارق صاحب جیسے وزراء کو بلا کے کہا کہ وہ ویل لیفٹ جو ہوتا ہے نا, وہ کرکٹ میں اس کو بھی ویل لیفٹ جانے دو, اس کو یہ نہ ویج لگ جائے اور پکڑ کے جاؤ. ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ اس کو فل ٹاس پہ لینا ہے یا ویل لیفٹ کرنا ہے. میں کرکٹ کی ٹرمز بہت زیادہ نہیں جانتا, جو چھوٹی موٹی آتی ہیں اس پہ اس کی زبان میں آپ کو جواب دیا ہے. لیکن ملک صاحب بات یہ ہے کہ جب گورننس کی بات ہوتی ہے تو گورننس ایک ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے, اس پہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. انداز کیا تھا, جگہ کیا تھی, اس پہ بات ہو سکتی ہے. گورننس کو بہتر بنانا, کوئی مجھے کہے کہ آپ کی وزارت میں بہتری کی گنجائش ہے, میں کہوں گا ضرور ہے. اور میں ایک آخری بات آپ کو بتاؤں, گورننس کے حوالے سے اس وقت سب سے زیادہ جس شخص کا ڈنڈا وزیروں کے سروں پہ ہے اس کا نام ہے شہباز شریف. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, منسٹر کا اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا کہ جس نے کہا کہ میرا 6 سے 7 کلو وزن کم ہو گیا ہے صرف میٹنگز اٹینڈ کر کر کے. اتنی سختی ہوتی ہے پرائم منسٹر کی میٹنگز میں. آپ سمجھتے ہیں کہ وزراء صرف گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں؟ ایک وزیر اکاؤنٹیبل ہے. اس کی وزراء کا شہباز شریف کی میٹنگ کی وجہ سے 6 کلو وزن کم ہوا. سر وہ کون سا وزیر ہے؟
میں اب نام لوں گا تو وہ کہیں گے آپ مجھے نہیں وہ بتا نام دیں، بتا اچھا دیے. وزن ہی کم ہوا ہے نا. میں ڈاکٹر مختار بھرت صاحب کی بات بتا رہا ہوں. ہی واز کوآرڈینیٹر ہیلتھ, اور اتنا ان ایفیشینٹ کی وہ اپنی بندہ صحت ہے. خراب ہو گئی. دیٹ شوز دی لیول آف گورننس. ان یس, کی اپنی صحت خراب ہو گئی. مطلب اتنا ایکٹیولی وہ کام شادیہ کر رہے مری تھے. صاحبہ یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں وزراء کے 6-6 کلو کے وزن کم ہو گئے ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب متاثر نہیں لگتے ان کی اس بات سے. وہ کہتے ہیں 50-50 کروڑ روپیہ لے کے اسمبلیوں میں آتے ہیں. انہی کی وجہ سے تو بزنس مین سے پیسے پکڑ کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں زیادہ تر لوگ. تو آپ کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. میں سن رہی تھی اور میں میرے لیے قابل احترام ہے ڈاکٹر فضل صاحب. وہ چند ایسے لوگ ہیں جو سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں, تو اس لیے بہت میرا میں بھی احترام کرتی ہوں ان کا. اب آپ نے جو باتیں کی ہیں اور جو انہوں نے جواب دیے, میرا خیال آپ کے انہوں نے اپنی باتوں میں سارے جواب کور کر لیے ہیں, اور آپ ہی کی بات کی انہوں نے تقریباً تائید بھی کر لی ہے, کیونکہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ اتنا اتنا ہم کام کرتے ہیں, اتنی ہم محنت کرتے ہیں, ہم ڈنڈا بھی چلاتے ہیں, سختی بھی کرتے ہیں, لیکن باوجود اس کے ان کے اپنی کابینہ کے ایک وزیر نے ان کے اوپر چارج شیٹ اناؤنس کی ہے. سو پھر اس سے زیادہ تو کچھ اب کہا نہیں جا سکتا نا. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کسی تقریب میں بیٹھ کر پاکستان کی کوئی فیوچر پلانز پر بات کرنا, اور خصوصاً پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہہ لیں, مزید صوبے کہہ لیں, اس پر بات کرنا, اور 4-6 لوگوں سے داد لے کر یہ سمجھ لینا کہ جی یہ معاملہ تو اب ہو گیا, میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی عجیب بات ہے. پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ایسی بات فلوٹ ہوئی ہے, کافی دفعہ اس طرح کی بات. اب دیکھیں انٹینشن کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے, شادیہ یہ بی بی, یہ بہت مسئلہ ضروری ہے. کیسے طے ہونا چاہیے؟ مطلب شاید ایم کیو ایم والے ہمارے بھائی برا نہ مان جائیں, لیکن لسان کی بنیاد کے اوپر ضیاء دور میں میں آ رہی ہوں, میں اسی جو طرف کچھ آ رہی کیا ہوں. گیا, دیکھیں پھر ایم کیو ایم بنی, آپ پھر آپ کو آپریشن کرنے پڑے. کبھی جنرل نصیر اللہ بابر نے کبھی کیے, کبھی یہ 2013 میں پی ایم ایل این نے کیے, آپ نے لا امینڈ کیا. تو یہ فرق ہمیں رکھنا پڑے گا کہ نظامی یونٹ بنانے ہیں کہ لسان کی بنیاد کے اوپر کچھ کرنا ہے. نہیں, بالکل درست بات ہے. دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں آئین کی طرف جانا ہے, ہمیں آئین کو دیکھنا ہے. آئین میں اس کا پورا راستہ ہے کہ آپ جس صوبے کی جو متعلقہ صوبہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ صوبے بنانے کی خواہش رکھتے ہیں, آپ اس کے اسمبلی میں جائیں جہاں عوام کے نمائندے موجود ہیں, مینڈیٹ لے کر آئے ہیں نا. مطلب وہ محنت کرتے ہیں اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں, ڈرائنگ روم میں تو نہیں بیٹھے. ووٹ لینے جاتے ہیں, دھوپ ہو, سردی ہو, بارش ہو, کیچڑ ہو, ہر موسم کو برداشت کرتے ہیں, عوام کے درمیان ہوتے ہیں, عوام کی پلس پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ نمائندے ہیں, جب وہ اپنی اسمبلی میں آتے ہیں تو لوگوں کی امنگیں, لوگوں کی جو ایشوز ہیں اس پر بات کرتے ہیں. اب اگر اس اسمبلی کے اندر ایک قرارداد 2/3 اکثریت سے پاس ہوتی ہے, پھر وہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جاتی ہے, وہاں اگر 2/3 اکثریت سے پاس ہوتی ہے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئینی تقاضے پورے ہوئے. اور یہی طریقہ ہے مزید جس طرح آپ نے کہا. لیکن آپ کی بھی ایک بات سے تھوڑا سا میرا اپنا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ڈھونڈیں گے نہیں کہاں توڑنا ہے خدا نہ خواستہ ایک صوبے کو یا کہاں تقسیم کرنا ہے. آپ جائیں گے ان اسمبلیوں میں جہاں پہ عوامی نمائندے بیٹھے ہیں, بحث وہیں ہوگی, ووٹ وہیں ہوگا. لیکن ہاں بالکل اگر ڈیمانڈ ہے تو اب ایک صرف قصہ جو آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, کہ صوبہ پنجاب میں 2012 غالباً مئی کا مہینہ تھا, اس میں ریزولوشن آئی, 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے, اس وقت جو ابھی پرائم منسٹر صاحب ہیں, اس وقت وہ چیف منسٹر تھے وہاں, 2/3 اکثریت سے وسیب صوبے کی وہاں ساؤتھ پنجاب کی ریزولوشن پاس ہوتی ہے, اور وہ جاتی ہے پارلیمنٹ, دونوں ہاؤسز سے 2/3 اکثریت سے پاس ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے سیکریٹریٹ کی بات کی, اس کے علاوہ آپ آگے تو بڑھے ہی نہیں. لیکن اس قدر آپ, مطلب میں سمجھتی ہوں آپ پیچھے چلے گئے کہ آپ نے وسیب کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. آپ فنڈنگ اٹھا کے ایلوکیشن بجٹس میں اٹھا کے دیکھ لیں, جو زیادتی آپ ساؤتھ پنجاب کے ساتھ کرتے ہیں وہ حیران کن ہے. تو معذرت کے ساتھ سینٹیمنٹ بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر آپ کی اپنی اسمبلی سے
ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے شازیہ بی بی، عوامی لیکن نمائندے جو ابھی پاس کرتے ہیں۔ تجویزیں ہیں وہ آپ نے شاید ساری دیکھی نہیں ہیں، اس میں کراچی اور حیدرآباد پر بھی وہ کہتے ہیں میں ادنان سندھ کے اوپر بھی ایک دیکھیں صوبہ بنا دیتے ہیں، تو میری کیا آپ بات سپورٹ سنیں، کرتی ہیں اس چیز کو؟ آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی ندیم صاحب، میں نے کہا ڈیمانڈ ہو تو دیکھیں there was a demand in Punjab and there is still that demand in Punjab. دیر از اے You ڈیمانڈ don't ان کراچی بائی ایم کیو. No, there is no demand in Karachi. اور ایک اور بات فار دا ریکارڈ، سندھ اسمبلی میں اور دیگر جہاں جہاں یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں وہاں رد کیا گیا اسمبلیز نے۔ دیکھیں جب صوبے کی لیول پہ رد ہو جاتا ہے تو وہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب کوئی ضد کرے کہ جی میری یہ خواہش ہے اور مجھے بنانا ہی بنانا ہے، تو دیکھیں آپ کی خواہشات پہ تو نہیں چل سکتا نا معاملہ۔ گورننس کی بات آپ نے بالکل کی، صحیح، تو اس کا مطلب تو بڑا اچھا ون لائنر تو یہ ہو گیا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم کی مخالف ہے، سندھ میں نئے صوبے نہیں بنے چاہیے، یہ ایک اگر پرنسپل پوزیشن سندھ ہوگی میں پیپلز پارٹی کی۔ میری بات کر لیں، دیٹ ون لائنر شوڈ کم فرام می ندیم صاحب، اگر سندھ میں عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے تو وہ سندھ کی صوبائی اسمبلی میں نظر آئے گی، جس طرح پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں نظر آئی۔ اگر وہ سندھ کی صوبائی اسمبلی میں نہیں نظر آئے گی تو آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے نا ندیم صاحب۔ آپ نے بہت اچھا پہلے جو انٹرو میں باتیں کی کہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتی چیزیں، اور اگر اس طرح خدا نہ خواستہ زور زبردستی اور یہ دو تین لیکچر دے کے ہوگی تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے۔ اب آپ نے وہ ایک اور بات کہی کہ جی انہوں نے کہا کہ جی آپ الیکشن لڑتے کیوں نہیں ہیں، اور آپ جو لوگ فنڈ کرتے ہیں۔ ندیم صاحب دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں الیکشن میں کینڈیڈیٹس کو فنڈ کرتے ہیں لوگ، باقاعدہ لابی سسٹم ہوتا ہے، باقاعدہ فنڈنگ کے لیے ایک پورا میکنزم ہوتا ہے۔ وہ صرف فنڈنگ کی حد تک ہوتا ہے بیکاز وہ اپنے ایجنڈا کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ان کینڈیڈیٹس کے تھرو۔ پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی اپنے آپ کو کی پروٹیکشن، ان کی لیجسلیشن، ان کے ایشوز اٹھائے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ بتا دیں۔ میں نے ایک بل پیش کیا کہ جی آئل اینڈ گیس ویسے کمپنیز، پاکستان میں تو عام طور پر ملک ریاض صاحب یا کچھ اور بڑے بڑے کاروباری اچھا جو میں لوگ ایک ہیں مثال وہ دے دوں، میں نے نامی ایک تو بل وہی ہیں کہ پیش، ان سے کون کون پیسے لیتا ہے اور پارٹیوں کے لیول کے اوپر فنڈنگ آتی ہے، آپ لیکن ایک بپی صرف صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں۔